بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، درس حدیث کا یہ جو نورانی سلسلہ جاری و ساری ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواہ مسلم۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی، اس لیے ہم پڑھتے ہیں وعن جابر، یعنی اس حدیث کی روایت حضرت جابر سے رضی اللہ عنہ۔ حضرت جابر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو قالا کا لفظ دو بار آئے گا، قال رسول اللہ۔ قالا کا معنی انہوں نے کہا، ہی سیڈ، انہوں نے کہا۔ اب دو بار قال آتا ہے تو پہلا قالا جو ہے انہوں نے کہا، یعنی حضرت جابر نے کہا۔ حضرت جابر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اتقوا الظلم، اے لوگو ظلم سے پرہیز کرو، ظلم سے بچو، ظلم سے دور ہو جاؤ۔ بڑی آسانی سے تم ظلم کر لیتے ہو، مگر اس آسانی کے ساتھ ظلم کرنے کا نتیجہ بڑا بھیانک ہے۔ ظلم سے بچو، فإن الظلم، اس لیے کہ ظلم جو ہے ظلمات یوم القیامت، قیامت کے دن کئی اندھیریوں میں بدل جائے۔ ظلم تو ظلم ہے، زیادتی کرنا، اور ظلمتن کا معنی ہے اندھیرا، بس ایک تے بڑھ گئی۔ ظلم کے آگے تا کو بڑھا دے تو ظلمتن کا لفظ آ جاتا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ معنی کا فرق۔ ظلم کا معنی ہے ستم کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، اور ظلمتن کا معنی اندھیرا، یعنی ظالم ہمیشہ اندھیرے میں ہے، کیونکہ ظالم بھول جاتا ہے کہ اس کے سر پہ رب کا ہاتھ ہے، قدرت کا ہاتھ ہے۔ یہ کسی کمزور کو ستائے گا تو وہ زور والا پروردگار اسے نہیں چھوڑے گا، اس کا ایک تماشا پڑے گا تو یہ ایسا گرے گا کہ پھر سنبھل نہیں سکے گا۔ تو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم جو ہے قیامت کے دن کئی اندھیروں میں بدل جائے گا، کئی اندھیریوں کے برابر ہے۔ واتقوا الشح، اور کنجوسی سے بھی بچو۔ شح، بخل، دو اسٹیج ہے۔ بخل، بخیل، اسے ہم کہیں گے کنجوس۔ شح، شحیح، اسے ہم کہیں گے مہا کنجوس۔ کنجوس اور مہا کنجوس میں فرق یہ ہے کہ کنجوس خود خرچ نہیں کرے گا، مگر مہا کنجوس دوسرے کو بھی خرچ کرنے نہیں دے گا، روک لے گا اسے، کیوں دے رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، رکھو، بچاؤ۔ تو اسے عربی میں شح کہتے ہیں، شین ہا شح، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واتقوا الشح، یہ مہا کنجوسی جو ہے اس سے پرہیز کرو تم۔ کنجوسی سے تو پرہیز کرنا ہی ہے، پہلے ذرا مہا کنجوسی سے تو پرہیز کرو، دوسروں کو تو خرچ کرنے کا موقع دو، وہ دیکھتے دیکھتے تم کو بھی خرچ کرنے کا خیال آئے گا۔ خرچ کرنے پہ ایسا تالا لگاتے ہیں کہ نہ میں خرچ کروں گا نہ دوسرا خرچ کرے۔ فَإِنَّ الشُّحَّ، یہ جو کنجوسی ہے، اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے والوں کو برباد کر چکی تھی۔ کنجوس، اس کو کیا فائدہ ہے کنجوسی سے؟ کوئی فائدہ نہیں، بربادی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو جس چیز نے برباد کیا ان کی کنجوسی تھی، کیونکہ کنجوس کے دل میں نہ باپ کی محبت، نہ ماں کی، نہ بھائی کی، نہ بہن کی، نہ دوست کی، نہ رب کی، نہ رسول کی محبت ہوتی ہے تو صرف اور صرف پیسوں سے ہوتی ہے۔ باپ کو ان کو کیا کمی ہے میں کیوں دوں؟ ماں، ان کو تو کئی لوگ آ کر پیسہ دیتے ہیں میں کیوں دوں؟ بہن کی مجھے کیا ذمہ داری ہے؟ ارے بھائی وہ نہیں کمایا تو میں کیا کروں؟ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ وجہ بتا کر کسی پر خرچ نہیں کرتا۔ بھائی نبی کی محبت میں میلاد میں خرچ کر، فضول خرچی نہیں کرنا، بھائی فتویٰ دے دے گا۔ کچھ جب خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر، بلکہ کبھی بھوکا بھی رہ جاتا ہے، بھوکا رہ کر کسی کے پیچھے پھرتے رہتا، کیا بھائی چلو ہوٹل میں کھا لیں گے، الحمدللہ آتا ہوں، جا کے خوب پیٹ بھر کے کھا کر نکل جائیں، کیونکہ اس کو دینا نہیں ہے، خرچ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے بخیلی، اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے والوں کو برباد کر چکی۔ اگر تم بھی کنجوسی کو اپناؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بھی برباد ہو جاؤ۔ حملہم، اس کنجوسی نے ان کو اس منزل تک پہنچا دیا، علی ان سفکوا دماءہم، خون ریزی کرنے لگے۔ یعنی کنجوس پیسوں کی محبت میں اپنے بھائی کا بھی خون کر دیتا ہے، چچا کا خون کر دیتا ہے، بس پیسے کی محبت۔ اگر دیکھتا ہے کہ بھائی کے پاس بہت دولت ہے تو اس کے ساتھ رہتے رہتے اس کی دولت کا پتہ لگاتا ہے، آخر جہاں سے دولت ملتی ہے اسے لے کر فرار ہو جاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اگر میرا بھائی زندہ رہے گا تو شاید میرا نام بتا دے گا۔ اگر دولت کو ہڑپنے کے موقع پر بھائی دیکھ لیا تو بھائی کو ہی ختم کر دیتا، کیونکہ کل اگر پوچھ تاچھ ہو تو یہ گواہ بن جائے گا۔ تو یہ مال کی محبت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے؟ علی ان سفکوا دماءہم، بخیلوں نے اپنوں کے خون کو بہایا ہے۔ خون بہانا کا مطلب کیا؟ قتل کرنا ہے۔ واستحلوا محارمہم، اپنی جو چیزیں حرام ہیں ان حرام چیزوں کو انہوں نے حلال بنا لی۔ سود حرام ہے مگر مال کی محبت میں اسے بھی حلال بنا لیتا ہے۔ چوری حرام ہے، مال کی محبت میں چوری کر لیتا ہے۔ دھوکہ دینا حرام ہے، مال کی محبت میں دھوکہ دے دیتا ہے۔ یعنی جو کام منع ہے وہ کام کرنے لگتا ہے۔ ان تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ کنجوسی۔ یہ کنجوسی کیا ہے؟ مال کی محبت۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی۔ ہمارے بزرگوں نے کنجوسی کی ایک علامت بتائی، یعنی کنجوسی کی بیماری کا پہلا اسٹیج، اس کی علامت کیا ہے؟ خرچ کرنے کے بعد دل کو بڑا درد ہوتا، پریشانی آئی، خرچ کر دیا، یا 4 مل گئے، اب چاروں میں اپنا نام کمانے کے لیے خرچ کر دیا، کر دینے کے بعد بہت سوچتا کیا دیوانہ کام کرانا، کیوں کر دیا، میں نہیں کرنا تھا نا۔ یہ جو سوچتا ہے یہ کنجوسی کی پہلی سیڑھی ہے۔
اس کے بعد ارادہ کرا ایسا دیوانہ کام میں کبھی نہیں کروں گا، یہ ملے وہ ملے، بھائی ذرا چائے پلا دو، بھائی ناشتہ کرا دو بھائی، بول کر مجھے چڑھا کر میرا جیب خالی کرا دیا، آئندہ ایسے لوگوں سے ملوں گا نہیں، میں مضبوط ہو جاتا۔ تو یہ پہلی علامت ہے۔ سخاوت کی پہچان یہ ہے کہ خرچ کر دینے کے بعد دل کو خوشی ہوتی، ارے پیسہ گیا بھائی، میرے دوست خوش ہو گئے، ارے اسے کھلانے کا موقع مل گیا، اس کی خدمت کرنے کا موقع مل گیا، دینے کے بعد دل کو خوشی ہو، یہ سخاوت کی علامت۔ دینے کے بعد دل کو دکھ ہو جاتا ہے تو یہ کنجوسی کی علامت۔ تم خود پہچان سکتے، خود کا اسکیننگ خود ہی کر لے سکتے، خرچ کرنے کے بعد دل پر کیا حالت گزری۔ اور توکل، خرچ کرنے کے بعد دل کو درد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں، چلے گیا اب اللہ مجھے نہیں دے گا، اللہ سے نا امید ہو گیا۔ اگر اللہ سے امید ہے تو خرچ کرنے کے بعد سوچے گا کہ جتنا گیا میرا رب اس سے زیادہ دے گا، اس کے لیے میں دے دیا ہوں، مجھے اور دے گا، بہت خوش ہو جاتا۔ تو خرچ کرنے کے بعد یعنی جائز راستے میں خرچ کرنا، ناجائز راستے میں خرچ کرنا تو غلط ہے، اسی کو کہتے ہیں فضول خرچی۔ فضول کا معنی کیا ہے؟ بیکار۔ فضول باتیں مت کرو کا مطلب کیا ہے؟ بیکار باتیں مت کرو۔ تو جس کام میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی کا فائدہ نہیں ہے، ویسے کام میں اگر پیسہ لگاؤ گے تو وہ غلط ہے۔ مگر آپ کے پیسے سے کسی کا بھلا ہو گیا تو آپ کے دل کو خوشی ہو جانا چاہیے، یہ سخاوت کی پہچان ہے۔ اگر دل کو درد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کنجوسی کی بیماری باقی ہے، ابھی اسے دور کرنا۔ جیسے کہ کچھ کھانے کے بعد چکر آ رہی ہے تو بی پی کی بیماری ہے، سمجھ لیں، کھائے چکر ہی نہیں آ رہی ہے، الحمدللہ میں بی پی فری پیشنٹ ہوں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح خرچ کرنے کے بعد دل میں درد ہوتا ہے تو سمجھنا ابھی میں بیمار ہوں، میرے اندر کنجوسی ہے، اب اسے کیسے نکالنا، اس غم کو دور کرنا۔ بولنا کیوں خواہ مخواہ غم کر رہے، گیا تو گیا۔ بزرگان دین کہتے ہیں مال اور بال دونوں برابر، مال اور بال جب تک سر پہ رہتا ہے، جب جھڑ گیا افسوس کرتا ہے کیا، بال چلے گا نا، میرا بال چلے گیا۔ وہ تو بال جھڑنے والا ہے، گرنے والا ہے، نکلے گا بال تو دوسرا بال نکل جائے گا اندر سے۔ وہی حال ہے مال کا کہ ادھر گیا مال، ادھر سے آیا مال۔ تو جس طرح بال کے گرنے سے بے فکر رہتے ہو، مال کے گرنے سے بھی بے فکر رہو۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، وعن حارثہ بن وہب قال، اس حدیث کے راوی حضرت حارثہ، ان کے باپ کا نام ہے وہب۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام بھی وہب ہے، آمینہ بنت وہب، حضرت وہب کی بیٹی آمینہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہے۔ تو حضور کے نانا کا نام وہب۔ آج لوگ نئے نئے ناموں کے خواہشمند ہیں، اور کئی پرانے نام ہیں جن کو لوگوں نے چھوڑ دیا اس لیے وہ نئے بن گئے۔ اگر وہب کہیں گے تو شاید ہی کسی کا نام وہب ہوگا، یہ نام نہیں رکھتے لوگ۔ حالانکہ وہب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام ہے، اور معنی بھی بہت اچھا ہے۔ وہبن کا معنی ہے نوازنا، اسی سے اللہ کا نام وہاب بنا ہے۔ وہاب کا معنی نواز، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی نوازنے والا ہے۔ تو اس کا مصدر ہے وہبن، اصل تلفظ اس کا وہب۔ اب ہم ہا پر سکون کریں گے تو تکلیف ہوتی، وہب کہہ دیتے ہیں۔ ہم لوگ تو لفظ کو لفظ بولتے ہیں، مگر پاکستان کے لوگ لفظ بھی نہیں بولتے، تکلیف ہوتی ہے ان کو لفظ بولتے۔ لفظ، یہ لفظ
برابر نہیں ہے. لفظ کہنا، فا پر تو سکون ہے، لفظ کہنا چاہیے لیکن وہ لوگ لفظ کہتے ہیں. اسی طرح وہب کو لوگ وہب کہتے ہیں، صحیح لفظ ہے وہب. بہرحال جو بھی کہے وہب یہ اچھا نام ہے. اگر کوئی رکھنا چاہے اپنے بچے کا نام، جو رکھ دیے کوئی بچہ پیدا ہو تو انشاءاللہ اس کا نام وہب رکھ دیں گے، تاکہ ہمارے پیارے نبی کے نانا جان کا نام بھی لوگوں کی زبانوں پہ جاری ہو جائے برکت کے لیے. تو یہ حارثہ، ان کے ابا کا نام بھی وہب ہے، حارثہ ابن وہب. قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصدقوا، صدقہ دیا کرو، یعنی خیرات کرو، خود پر خرچ کرو جو بچ جائے، کوئی نہ کوئی خیرات کرو، مگر سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. غلط راستے میں ہمارا پیسہ خرچ نہ ہو، یہ سوچنا چاہیے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ شخص آپ کا پیسہ لے کر شراب پیے گا، آپ جانتے ہیں تو اس کو آپ ہرگز مت دیجیے، اس کو جھٹک کر نکل جائے گی. اور اس سے کہیے کہ میں تجھے پیسہ نہیں دوں گا، میں تجھے ناشتہ کھلاؤں. ناشتہ کھاتا ہے کیا؟ پیٹ بھر کے ناشتہ کھلا دو، آپ پیسہ دے کے چلے جاؤ. اس کے ہاتھ پہ پیسہ دیں گے تو وہ ظالم ناشتہ نہیں کرے گا، سیدھے شراب خانے کو جا کے شراب پیے گا. تو ایسے بھی کئی بھکاری ہیں جو ہمارے جائز پیسے لے کر ناجائز کام کرتے ہیں. تو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تصدقوا، اے مومنو خیرات کرو، صدقہ دیا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَان، یقیناً تم پر ایک ایسا دور آنے والا، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، یمشی الرجل بصدقتہ، آدمی اپنی خیرات کو لے کر جائے. زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اب زکوٰۃ دینے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لے کر چلے گا، فلا یجد من یقبلها، اسے قبول کرنے والا کوئی آدمی نہیں ملے. زکوٰۃ، بھائی میں خود زکوٰۃ دیتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں. بھائی آپ زکوٰۃ لیجیے، نہیں میں صاحب نصاب، مجھے زکوٰۃ نہیں میں نہیں لے سکتا زکوٰۃ. سب مالدار ہو جائیں، ڈھونڈنا پڑے گا غریبوں کو، ایسا دور بھی آئے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عربوں پہ ایسا دور آیا، ہر ایک مالدار. کویت میں کون غریب، دبئی میں کون غریب، سعودیہ میں کون غریب، باہر سے جانے والا غریب. اگر باہر والا نہ جائے، وہاں کے لوگ ہی رہیں تو کون کس کو زکوٰۃ دے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی اپنے صدقے کو لے کر چلے گا، فلا یجد، نہیں پائے گا، من یقبلھا، جو اس کے صدقے کو قبول کر لے. یقول الرجل، ایک شخص کہے گا، یعنی زکوٰۃ لے کر کسی کے پاس پہنچے گا تو وہ شخص کہے گا، لو جیت بہا بالامس لقبلتھا، اگر کل لے کر آتا تو میں اسے قبول کر لیتا، مگر آج آیا ہے، کل میں غریب تھا، آج دولت مند بن گیا. اچانک دولت مند بن گیا، یعنی کل تک تنخواہ نہیں ملی تھی میری، غریب تھا، اب تنخواہ 5 لاکھ ہے میری، مل گئی مجھے، میں نہیں لے سکتا. نیو اپائنٹمنٹ ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا، 30 تاریخ تک کچھ نہیں تھا، پہلی تاریخ کو تم آئے ہو، ابھی میں سیلری ڈرا کر کے لایا ہوں، اتنا پیسہ آ گیا ہے میرے پاس کہ میں 612 گرام چاندی کے خریدنے کے برابر پیسہ میرے پاس آ گیا ہے. تنخواہ ہی بعض لوگوں کی 3 لاکھ 4 لاکھ ہوتی ہے، تو وہ لوگ 30 تاریخ تک غریب رہے اگر نیولی اپوائنٹڈ ہوئے ہیں. جو ہی تنخواہ ملی، ہاتھ میں تنخواہ آتے ہی صاحب نصاب بن گئے. یہ کیسا ہوا؟ کل غریب تھا، آج مالدار بن گیا، یہ کیسے ہوگا؟ اس کی ایک مثال جو میری سمجھ میں آئی، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
تو تجارت میں بھی ایسا ہوتا ہے، غریب رہتا ہے، اچانک چیز بکتی ہے، بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا، مگر آج اس کی کوئی حاجت نہیں، کل تک ضرورت تھی مجھے، اگر کل آ جاتا، 30 تاریخ کو آ جاتا تو میں لے لیتا، آج پہلی تاریخ آ گئی ہے، اب میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ تو غریب مل جائے تو اسے بھی غنیمت جانو، کیونکہ غریب کے ملنے سے ہی تمہارا فرض ادا ہوگا زکوٰۃ کا، ورنہ ادا نہیں ہوگا۔ مگر یہ دور ہمیشہ نہیں رہے گا، کہیں کہیں کبھی کبھی ایسا دور آ جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب کہ غریبی کا دور تھا، ایک وقت کا کھانا ملتا تو دوسرے وقت کا کھانا نہیں ملتا تھا، اور اتنا زیادہ کپڑا نہیں ملتا کہ پورے جسم کو وہ چھپائے، کپڑے کی کمی سے کپڑے کو ایک ہی کپڑا بدل بدل کر اسی کو دھو دھو کر پہنتے تھے صحابہ۔ ویسے دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ آیا، کیونکہ ہمارے نبی کی نظر مستقبل پر ہے، فیوچر کو دیکھ رہے ہیں ہمارے نبی، کل کیا ہوگا نبی کو اس کا پتہ ہے، کیونکہ سارے زمانے حضور کے ماضی و حال اور مستقبل، ماضی و حال اور مستقبل، ہر زمانہ میرے محمد کا ہے سر۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال جو چل رہا ہے، مستقبل آنے والا، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، ماضی و حال اور مستقبل ہر زمانہ میرے محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں کے اندر آئی ہے۔ اس کے بعد کی حدیث کچھ دراز ہے، لہذا اسی پر ہم اکتفا کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کریں کہ اے پروردگار، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین، ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمارے اندر سخاوت کا جذبہ قائم کر دے، کنجوسی سے ہم کو بھی بچا، ہماری اولاد کو بچا، بلکہ قیامت تک آنے والی ہماری تمام نسلوں کو بچا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔